25 دسمبر کرسمس ڈے آ رہا ہے، اور ایسے موقع پر بہت ساری ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں مسلمان اور کرسچنس ایک ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، مسیحی برادری ہماری مسلمانوں کے ساتھ ایک جگہ پہ رہ رہے ہوتے ہیں یا ایک جگہ پہ جاب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ جو 25 دسمبر ہے اس کو عیسائی عید کے طور پہ مناتے ہیں، ان کے ہاں اس کو عید کے دن کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ اب بہت سارے مسلمانوں کے لیے یہ ایک مشکل معاملہ ہوتا ہے کہ ایسے موقع پہ ان کی خوشیوں کے اندر شریک ہوں یا نہ ہوں، یا اسی طرح انہیں ہیپی کرسمس، میری کرسمس، یہ سارے معاملات کرنا ان کے ساتھ جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ تو بہت زیادہ اس میں غور و فکر اور تتبع کر کے جو ایک میں آپ کے سامنے مسئلہ شرعی عرض کروں گا، اگر آپ یہ مسئلہ سارا سماعت کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ذہن کے اندر جو بھی پرابلمس اس حوالے سے سوالات پیدا ہوئے تو سب حل ہو جائیں گے۔ اس میں سب سے پہلی عرض یہ ہے کہ آپ کے پڑوس میں یا آپ کے ساتھ آفس میں اگر کوئی کرسچن، کوئی مسیحی کام کر رہا ہے تو ایسی صورتحال میں اگر آپ اس کو 25 دسمبر کو 25 دسمبر کو ہیپی کرسمس کہتے ہیں تو یہ اس میں جائز ہے، آپ اس صورتحال میں گناہ گار نہیں ہوں گے۔ اچھا، اس میں جو قائل ہے، جو مسلمان اس کو کہہ رہا ہے اس طرح، تو وہ اس کی نیت یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ پیدائش کا دن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دن انہیں پیدا کیا۔ ظاہر سی بات ہے وہ ہیپی کرسمس جو مناتے ہیں تو وہ عیسائی بھی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن اس کو مانتے ہیں۔ تو اگر مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی دن کی خوشی میں کسی کو ہیپی کرسمس کہتا ہے تو یہ بالکل شرعاً جائز ہے، اور اس پہ دلیل جس طرح حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے سے مدینے میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اس دن کا روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے، تو انہوں نے جواباً کہا کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دلائی اور فرعون کو غرق کیا، تو لہٰذا اس دن کے شکر میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور ایک اور حدیث میں اسی طرح ملتا ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو یہودی ہیں وہ اس دن کی تعظیم بھی کرتے ہیں، تو حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھر ہم یوں کریں گے تاکہ ان سے مشابہت نہ ہو جائے کہ 10 محرم کے ساتھ ایک اور روزہ 9 یا 11 محرم کا ملا لیا جائے۔ تو اب اس میں اس ساری گفتگو سے ہمیں جو چیز حاصل ہوئی وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، وہ پوائنٹ یہ ہے کہ کوئی چیز اگر اپنی اصل کے اعتبار سے جائز ہو، بات سمجھیے گا، کوئی چیز اگر اپنی اصل کے اعتبار سے جائز ہو، اب اس میں کوئی ناجائز عارضہ آ گیا ہے تو وہ چیز اس ناجائز عارضے کی وجہ سے ناجائز نہیں ہو جائے گی، کیونکہ وہ اپنی اصل کے اعتبار سے جائز تھی۔ تو اب لہٰذا حکم یہ ہوگا کہ اس ناجائز عارضے کو ختم کیا جائے اور جائز کام کو جاری رکھا جائے۔ تو لہٰذا اب اپنی اصل کے اعتبار سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی مبارکباد دینا یہ بالکل جائز ہے، تو لہٰذا اس کے اندر کوئی قباحت نہیں۔ ہاں، یہ اجازت جو ہے نا 2-3 شرائط کے ساتھ، یہ جو میں نے آپ کے سامنے فتویٰ بیان کیا یہ مفتی منیب الرحمان صاحب کا لکھا ہوا، لیکن اس کو 2-3 کنڈیشنز کے ساتھ انہوں نے بھی جو بیان کیا، میں وہی عرض کروں گا کہ ایک کنڈیشن کہ وہ آپ کے ساتھ آفس میں کام کرتا ہو یا اسی طرح آپ کا پڑوسی ہو۔ اب چونکہ ان کے احکامات الگ ہیں، بجائے یہ کہ ایسا نہیں ہوگا کہ اس کی اجازت کے ساتھ ہی آپ کو فیس بک پہ پوسٹیں لگانے کی اجازت مل جائے گی، آپ کو اس طرح کے سٹیٹس لگانے کی اجازت مل جائے گی، یا آپ اس طرح کی چیزیں، اس طرح کا مواد شیئر کرنے لگ پڑیں گے، تو اس کی قطعاً اجازت نہیں ملے گی۔ اجازت جہاں تک ہے صرف اس کو وہی پہ محدود رکھا جائے گا کہ آپ کے ساتھ کوئی پڑوس میں رہتا ہے یا کوئی آفس میں کام کرتا ہے، اس طرح کا کوئی معاملہ ہے تو اس اجازت کو صرف اسی حال میں محدود رکھا جائے گا، اس کے علاوہ کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اچھا، اب اسی طرح بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عیسائی جو 25 دسمبر کو مناتے ہیں تو ان کی اس میں، اور ہیپی کرسمس، میری کرسمس ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ان کی انٹینشن یہ ہوتی ہے، ان کے مائنڈ سیٹ یہ بنا ہوا ہوتا ہے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا ہونے کی حیثیت سے پیدا کیا، یعنی گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں جن کی اس دن میں ولادت ہوئی، تو وہ اس طرح وہ ایک دوسرے کو کہنے کی مراد ان کی یہ ہوتی ہے۔ تو اب اگر کوئی مسلمان کہے گا تو اب
جو ہے نا وہ تو اللہ کا بیٹا ہونا تو وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو لہٰذا اس میں عرض یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان بھی اس طرح کا جملہ کہتا ہے، ٹھیک ہے، اور عیسائیوں کی مراد اس جملے سے یہ ہوتی ہے، اب مسلمان کو یہ جملہ کہتا ہے تو دیکھیں مسلمان موحد ہے، مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننے والا ہے، مسلمان قرآن کا ماننے والا ہے. وہ اگر اس طرح کا جملہ کہتا بھی ہے تو اس کے اس جملے کو ان کے اس عقیدے پر محمول نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کے اس جملے سے جو اس کا جائز معنی ہے وہی مراد لیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آج کے دن پیدا کیا، نہ کہ گھسیٹ کے ہم اس بات پر محمول کریں کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایز اے بیٹا پیدا کیا، یہ کسی مسلمان کی مراد ہے. تو ایسی مسلمان کی مراد نہیں ہو سکتی. ہاں اگر کسی کی ایسی مراد ہے تو پھر اس کے تو دائرہ اسلام سے خارج ہونے میں کوئی شک ہی نہیں، کسی کو شک و شبہ ہے ہی نہیں. تو امید ہے میری گفتگو آپ سمجھ گئے ہوں گے. اب اس کے مطابق آپ اپنے معاملات دیکھ لیجئے گا. ہماری اگلی آنے والی ویڈیو میں عیسائیوں کے برتن استعمال کرنا، ان کو ایسے موقع پہ تحفہ تحائف دینا، اس کے حوالے سے کچھ مختصر سی گفتگو کی گئی ہے. آپ وہ بھی اگر دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ اور جو اشکالات ہیں آپ کے ذہن میں وہ سارے بھی دور ہو جائیں گے.